بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے بہت ملے ہیں زمیں پر نئے نئے، لیکن حضور جیسا منور نہیں ملا۔ دنیا کی پھر بجھی نہ کسی سے کبھی پیاس، تشنہ لبوں کو پھر وہ سمندر نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور بعثت کی انسانیت کا حال تاریخ آدم سے پوچھئے۔ یہ وہ دور تھا کہ پوری دنیا جہالت و لا علمی کے دبیز حجابوں میں پڑے سسکیاں لے رہی تھی۔ فضائے عالم جہالت کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں گھرا ہوا تھا اور گمراہی کی تاریکیوں نے پر کھول دیے تھے۔ پوری دنیا رشد و ہدایت سے محروم، انسانیت سے ہٹ کر نفسانی خواہشات کی تابع ہو کر رہ گئی تھی۔ عقل نے انسان پر حکمرانی جما لی تھی اور انسان اپنی عقل و استعداد کی کسوٹی پر اصول حیات مرتب کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا بد نظمی کا شکار اور پورا عالم فتنہ و فساد میں گرفتار تھا۔ انسانوں میں نہ خوبی کردار، نہ لذت گفتار، ہولناک تباہی کے اثرات اطراف عالم میں نمودار ہو چکے تھے، اور جس خطہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے، وہاں کی یہ حالت تھی کہ پورا عرب بغض و عناد اور کین و فساد کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں نیام سے باہر نکل آتی اور آنن فانن خون کی ندیاں بہنے لگتی تھیں۔ لوگ خدا سے دور، وحدانیت سے بیگانہ، اپنے وجود کے مقصد سے نا آشنا، حسن معاشرت سے نا بلد، تہذیب و تمدن سے نا واقف، صحرائی جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ شراب نوشی ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، جوا ان کا شب و روز کا مشغلہ، دختر کشی ان کا معمول اور بدکاری ان کے تشخص کی شان خیال کی جاتی تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں، ایسے ہلاکت خیز زمانے میں اور ایسے تیرہ و تار ماحول میں ایک ایسے انسان کامل کی ضرورت تھی جو شمع ہدایت روشن کر کے، تاریکیوں کے دامن کو تار تار کر کے، انسان کے خانہ دماغ اور نہا خانہ دل کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور کرے۔ چنانچہ اس دور کے جہالت مآب انسان کی رہنمائی کے لیے سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کس نے صنم کدوں میں پیام خدا دیا، آتش کدوں کو ابر کرم سے بجھا دیا، اسرار کائنات سے پردہ اٹھا دیا، افسانہ جہاں کو حقیقت بنا دیا۔ یہ فخر کائنات کا ہے معجزہ امی، انسانیت کو خواب گراں سے جگا دیا۔ علی وقار عرب کے ایک ممتاز، مہذب اور اعلیٰ روایات رکھنے والے خاندان میں سلیم الفطرت والدین سے ایک انوکھا سا بچہ یتیمی کے سائے میں پیدا ہوتا ہے، اور بچپن کے دور سے گزر کر نوجوانی کے دائرے میں قدم رکھنے تک یہ بچہ عام بچوں کی طرح کھلنڈر اور شریر بن کر سامنے نہیں آتا، بلکہ بوڑھوں کی سی سنجیدگی سے آراستہ نظر آتا ہے۔ نوجوان ہونے کے بعد انتہائی فاسد ماحول میں پرورش پانے کے باوجود اپنی جوانی کو بے داغ رکھتا ہے۔ عشق اور نظر بازی جہاں نوجوانوں کے لیے سرمایہ افتخار بنے ہوئے ہوں، وہاں وہ اپنے دامان نظر تک کو ایک آن بھی میلا نہیں ہونے دیتا۔ جہاں گلی گلی شراب کشید کرنے کی بٹیاں لگی ہوں اور گھر گھر شراب خانے کھلے ہوں، اور جہاں اپنی بلا نوشیوں کے چرچے فخریہ قصیدوں اور شعروں میں کہے جاتے ہوں، وہاں پر جداگانہ فطرت کا حامل نوجوان کبھی شراب کا ایک قطرہ تک اپنی زبان پر نہ رکھتا۔ جہاں قمار بازی قومی مشغلہ چلا آ رہا ہو، وہاں ایک ہی مجسمہ پاکیزگی تھا کہ جس نے کبھی مہروں کو نہ چھوا۔ جہاں داستان گوئی اور موسیقی تہذیب کا لازم جز بنے ہوئے ہوں، وہاں کسی اور ہی عالم کا یہ نوجوان لہو و لعب سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ یہ نوجوان ایسی مجالس تفریح میں جا پہنچا تو جاتے ہی نیند طاری ہو گئی اور سمع و بصر کا دامن پاک رہا۔ جہاں بتوں کے سامنے سجدہ پاشی عین دین و مذہب قرار پا چکی تھی، وہاں خانوادہ ابراہیمی کے اس پاکیزہ مزاج نوجوان نے نہ غیر اللہ کے سامنے کبھی اپنا سر جھکایا، نہ اعتقاداً کوئی مشرکانہ تصور اپنے اندر جذب کیا، اور اس طرح اپنی نوجوانی کو اس مشرکانہ دور میں بھی پاک و پاکیزہ رکھا۔ چمن سے کوہساروں سے، کھنکتی آبشاروں سے، درختوں کی قطاروں سے، مہکتے ریگزاروں سے، جمال احمد مرسل عیاں ہے سب نظاروں میں، وقار انبیاء وہ ہیں، فقط خیر الورا وہ ہیں، کرم کی ابتدا وہ ہیں،
کرم کی انتہا وہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ایمان کو صحابہ کرام کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیا تھا کہ بڑے سے بڑے طوفان بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ بھی تھے، داعی بھی، بشیر بھی تھے، نذیر بھی، سپہ سالار بھی تھے، فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی اور آخرت کو بنانے والے بھی، قانون وضع کرنے والے بھی تھے اور دلوں کے امام بھی، پیغمبر امن و امان بھی تھے اور میدان رزم و جہاد کے خطیب بھی۔ آپ محمد بھی ہیں اور احمد بھی، یعنی آپ تعریف کیے گئے بھی اور تعریف کرنے والے بھی۔ پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ عظیم الشان انسان ہیں جس سے زیادہ اللہ نے کسی اور کی تعریف نہیں کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا، جس کے سینے کو الم نشرح کہا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جس کی عظمت کو سراج منیر کہا، جس کی تعریف میں اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کہا۔ یقیناً اس کی تعریف ذہن انسانی کی پرواز سے ماورا ہے اور اس کی عظیم تعلیمات ابد تک ہر ایک کے لیے مینار نور ہیں۔ یہ آرزو بھی بڑی حسین ہے جو میری رگ رگ میں جاگزی ہے، سوائے اس کے کوئی تمنا وجود میں اب کہاں مکی ہے۔ انہی کا سایہ مجھے عطا ہو کہ جن کا سایہ کہیں نہیں ہے۔